وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان روڈز پہ احتجاج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، خواہ وہ غلط طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے، ان سب مسلمانوں سے میرا سوال ہے، ایک ہی سوال، کیا اس کتاب قرآن کے ساتھ آپ کی محبت جذباتی محبت ہے، جو ایک ہندو کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک کرسچن کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی کتاب سے ہے، ایک سکھ کو بھی اپنی کتاب سے ہے؟ تو وہ تو تمام ریلیجن کے ماننے والے لوگوں کو اپنی کتابوں کے ساتھ جذباتی محبت ہے، اس کے پیچھے کوئی علمی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کا ریلیجن وہ ہوتا ہے۔ اگر تو یہ والی محبت ہے تو اس طرح کی محبت تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، اور اگر آپ کی واقعی اس کتاب کے ساتھ علمی محبت ہے، آپ نے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اس کو ورڈ آف گاڈ مانتے ہوئے، اللہ کا کلام مانتے ہوئے ایکسیپٹ کیا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانا ہے، تو پھر آپ کی عقیدت اس دین کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، وہ جذباتی نہیں بلکہ علمی ہونی چاہیے۔ جذباتی محبت تو پھر بھی ختم ہو جاتی ہے، علمی محبت جو آپ نے پورے وثوق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ حاصل کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرا تو اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 99.99% لوگ قرآن حکیم کے ساتھ صرف جذباتی محبت رکھتے ہیں، علمی محبت نہیں رکھتے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کے پیچھے دلیل کیا ہے؟ تو صرف ایک دلیل، اور وہ یہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی نیٹو لینگویج میں ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اگر تو یہ علمی محبت ہوتی تو یہ کام کر لیا جاتا۔ آپ کا کوئی دوست بھی فورن ملک سے اپنی لینگویج کے اندر خط لکھے تو آپ 50 بندے ڈھونڈیں گے جو آپ کو ترجمہ کر کے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ کدھر ڈالر تو نہیں بھیج دیتے؟ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ ہو سکتا ہے ریمیٹنس میرے لیے بھجوائیں اور مجھے پتہ نہ چل رہا ہو۔ لیکن قرآن وہ مظلوم کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا تاریک پہلو یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے نا تو وہ یہ کتاب ہے، سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے۔ اس وقت بمشکل 15 سے 20% مسلمان ہیں جو بائی برتھ عربی ہیں، باقی تو 85% کے قریب مسلمان جو ہیں وہ اجمی ہیں، ادر دین عرب ہیں، اور ان کی نیٹو لینگویج عربی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو سیکھتے ہیں۔ تو اگر علمی محبت ہے مسلمانوں کی تو یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے یہ اپنی جگہ، سب سے پہلے تو اپنے خلاف پروٹیسٹ کریں نا، کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہماری عوام نے، ہمارے علماء نے، عوام نے اسے مردے بخشوانے کا ذریعہ مان لیا ہوا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ کسی نے چھلانگ ماری تو ناظرہ، کسی نے تھوڑی لمبی چھلانگ ماری تو بچے کو حفظ کروا دیا، ایک طوطا بنا دیا جسے کچھ نہیں پتا، اور وہ اس امید میں ہے کہ یہ حافظ قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا۔ کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتا چلے گا۔ بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا۔ جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا، اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا، اور پھر اگلے رمضان میں دیہاڑی لگانے کا انتظار کرے گا۔ زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں، اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا۔ باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔
تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے, اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے؟ اب جن لوگوں کو سمجھ تھی, یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے, وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں, یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں, کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے, جیوز میں سے, کرسچنز میں سے, ہندوؤں میں سے, کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا, گمراہ ہو جاؤ گے, تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے, تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں, اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, آپ گمراہ ہو جاؤ گے, اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے یہ آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں, یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں, جی علماء سے جا کے سیکھیں. علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا وہاں. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا, آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے, انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے, ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا, ان کی اپنی زبان عربی میں تھی. نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے, آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں, آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں, اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر, کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا, اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی, اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے, تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں, بات بڑی اچھی کی ہے, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا. ہاں بس چپ کتے رہو, انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے, کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی علیہ السلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی, فلاں نے یہ لکھ دی, تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں, انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے, لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا,
آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں، یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے۔ تو یہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان سے بڑا اسلام کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ہم کس حوصلے کے ساتھ ان کی یہ باتیں سن لیتے ہیں؟ ویسے تو لاجیکلی یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے کہ تم اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو؟ اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے۔ انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انہیں یہ فکر لگ جاتی ہے کہ اگر اس نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم پڑھ لی تو اسے تو پتہ چلے گا کہ نماز کا طریقہ تو ایک ہی لکھا ہوا ہے تمام کتابوں کے اندر، سنی ہو یا شیعہ، اور سنیوں کی بھی ٹاپ آف لسٹ جو کتابیں بخاری اور مسلم، اس میں تو نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے۔ تو میں پھر اس کو کیسے سنبھالوں گا؟ یہ تو آگے مجھ سے پوچھے گا کہ بخاری مسلم تمہارے مدارس میں اگر پڑھائی جا رہی ہے تو تم لوگ نماز سنت کے مطابق کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہ پیچھے ریزن ہے، ان کے چندے بند ہو جائیں گے، یہ آپ کو کبھی بھی قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنے دیں گے۔ اسلام کے ساتھ دشمنی یہ لوگ کر رہے ہیں، قرآن کے بڑے دشمن یہ ہیں۔ اور پھر دیکھیں کیسی دشمنی ہے ان کی، آپ کو یہ قرآن کے حوالے سے بجائے یہ بتانے کے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، آپ کو یہ بتائیں گے جی قرآن میں تو لکھا ہے کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے۔ اوکے جی کول ہی رکھو، ہاں لاجیکل۔ آج اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے یا اسلام کو سٹڈی کرنا چاہے اور ہم سے پوچھے بتاؤ تمہاری کتاب کون سی ہے، ہم اسے قرآن دیتے وقت یہ کہیں گے کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن 50-50 چانسز ہیں، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی، کہ جی کول ہی رکھو۔ اور اگر کوئی میرے جیسا مسلمان وہ یہ کہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اسے پڑھو، یہ سراپا ہدایت ہے، اور آگے سے اگر وہ انگریز پوچھ لے کہ کیا تو نے بھی یہی قرآن پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی، تو 99% مسلمان جو ہے نا اس کا منہ دیکھیں گے کہ نہیں۔ پھر وہ آگے سے اگر یہ پوچھ لے کہ اگر تو نے اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہے تو مجھے کیوں مشورہ دے رہا ہے، تو ہمارے سر شرم سے جھک جائیں گے۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے۔ وہ ایک جملہ، جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے۔ یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے۔ قرآن میں تو یہ لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا محسوس نہیں کرتا کہ وہ بات سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی، اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ لیکن جو واقعی بات ماننے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، اور جو بات ماننے والے نہیں ہوتے وہ اس میں کیڑے نکالتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں یہ مثال کیوں بیان کی، سورۃ الحج میں مکھی کی بیان کر دی، سورہ العنکبوت میں مکڑی کی بیان کر دی، تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی ہستی ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں بیان کرتا ہے؟ تو
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، کیونکہ اس کا مقصد بات سمجھانا ہے۔ اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ اتر کے بات کو سمجھاتا ہے، اپنے علم کا روب نہیں ڈالتا موٹے موٹے الفاظ بول کے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے جواب یہ ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، کن لوگوں کو کہ جو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جو اللہ کی مثالوں کے ساتھ ایگری نہیں کرتے، اور ہدایت دے دیتا ہے بہت سے لوگوں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اس سے گمراہ نہیں ہوتے مگر جو فاسق ہیں، 2 نمبر لوگ جو اترے میں ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ ایک ہی بارش ہے، وہ اگر گندگی کے ڈھیر پر برسے گی تو وہاں سے تعفن نکلے گا، اور اگر مٹی پہ برسے گی وہاں سے پھول اور پودے نکلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو یہ قرآن کو تانا دیتے ہیں نا کہ قرآن میں چھوٹی چھوٹی مثالیں کیوں آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اہل ایمان ہے وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے، اور تم چونکہ بات نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ اسی لیے نازل ہوئی ہے تاکہ تم اس میں کیڑے نکالو اور گمراہ ہو جاؤ۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے تانے کے طور پر، ٹونٹ کے طور پہ کی تھی، نہ کہ یہ بتایا تھا کہ قرآن گمراہ کرتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو قرآن کو نہیں ماننا چاہتا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو قرآن کو ماننا چاہتا ہے وہ ہدایت پا جائے گا، یہ بتایا ہوا تھا۔ اس کو انہوں نے کہہ دیا قرآن گمراہ کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تو لکھے نہیں، یضل بہ، اللہ نے اس مثال کے ساتھ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کن کو گمراہ کر دیا؟ جو لوگ اس مثال کو نہیں ماننا چاہتے، چھوٹی چھوٹی مثالوں کو، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت مل گئی۔ جس طرح قرآن میں کئی جگہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا ہے تو جو اہل ایمان ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب کافر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیات نازل ہونے سے کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان تو کہتے ہیں ہمارا ایمان بڑھتا ہے اس سے، یعنی جو بات ماننے والے ہیں ان کا ایمان بڑھے گا۔ اگر کسی کا ایمان نہیں بڑھ رہا اور وہ کہہ رہا ہے میں اس سے گمراہ ہو رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ایمان والا ہی نہیں، اور یہ زیادہ تر مسلمان ہی کہتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ پھر دوسری مثال آپ کو دیتے ہیں سورہ الجمعہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے علماء یہود کی مثال گدھوں کی سی ہے، جس طرح گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں۔ تو یہ کوئی کتابیں سامنے رکھ کے یا کتابیں پڑھ کے کوئی بندہ عالم نہیں بن جاتا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے گدھوں کی مثال بیان کی ہے۔ حالانکہ یہ انہی کو ہی اللہ تعالیٰ نے گدھوں سے مثال دی ہے کہ جو لوگ کتابیں صرف سامنے رکھتے ہیں پڑھتے نہیں، ان کے شوکیسوں میں سجی ہوئی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ گدھے پہ اگر آپ کتابیں لاد دیں تو گدھا کتاب کا صرف بوجھ اٹھا سکتا ہے، پڑھ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے علماء یہود کو کہا کہ تم نے بھی ان کتابوں کا بوجھ اٹھایا ہوا تھا کئی صدیوں سے، تمہیں پتا تھا کہ اس کتاب کے اندر آخری پیغمبر کی پیشگوئیاں لکھی ہیں، لیکن جب وہ پیغمبر آئے ہیں تم ان کے انکاری ہو گئے ہو۔ تو تمہاری مثال ان گدھوں کی سی ہے کہ جن پہ کتابیں لدی ہیں، تم نے وہ کتاب پڑھ کر اس پیغمبر کو نہیں پہچانا۔ کتاب پڑھنے والوں کو تانا نہیں دیا اللہ نے، نہ پڑھنے والوں کو گدھے کا ہے، یعنی آپ کے بھی علماء کو جنہوں نے شوکیسوں میں سجائی ہوئی اور کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ مثال تو ان علماء کی بیان ہوئی بھی ہے کہ انہوں نے گدھے کی طرح بوجھ کتابوں کا اٹھایا۔ آج تک کسی نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ نہیں اپنی پبلک کو بتایا، تو گدھو تم نے یہ بوجھ ہی اٹھایا ہوا ہے بخاری مسلم کا، اس پہ پڑھ کے عمل نہیں کیا، جس طرح علماء یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسیز دیکھ کر ان پر عمل نہیں کیا تھا، الٹا رسول اللہ کے مخالف بن گئے تھے۔ آج تم بھی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہو۔ یہ مطلب ہے اس کا، جی گدھوں کی مثال آئی ہے، اور گدھوں تمہاری مثال آئی ہوئی ہے۔ اور یہ گدھے کی مثال بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے اپنے امت کے واعظین ان مولویوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں نے کولو کا، جس طرح گدھا ہوتا ہے نا، جس طرح بیل ہوتا ہے نا، اس طرح گدھا بھی ہوتا تھا اگلے زمانوں میں، اس طرح میں نے جہنم میں ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم کا کہتے تھے، خود کو نہیں عمل کرتے تھے، یعنی کہ مولوی طبقہ علامہ پاڑے والا، تو ان کو میں نے انتڑیوں کے گرد، اپنی انتڑیوں کے گرد جہنم میں چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے، گدھے کی مانند۔
تو نبی علیہ السلام نے انہیں گدھے کی مثال بیان کیا ہے، قرآن نے بھی کیا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے۔ قرآن نے تو علماء سو کو کتا کہا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باعورہ جو ایک یہودی عالم تھا، تفصیل اس کی المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اللہ نے علم دیا تھا لیکن پستی میں گر گیا، دنیا کا کتا بن گیا۔ اچھا وہ چندوں کے چکر میں پڑ گیا، اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے علم دیا تھا لیکن وہ دنیا کا طلبگار ہو گیا۔ اب اس کی مثال کتے کی سی ہے، جس طرح کتا ہر وقت زبان باہر نکالے ہوتا ہے، چاہے اس کے پیٹ میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس پہ بوجھ ڈالیں نہ ڈالیں، اس کی رالیں ٹپکتی رہتی ہیں نا، اس طرح اس کی رالیں ٹپکتی ہیں۔ یہ چندہ بک لے کے پھرتا رہتا ہے آج کے دور میں۔ قرآن پہ، سنت پہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی قرآن میں برا نہیں کہا، ہمیشہ ان کو کہا کہ جو نام لے کر اس پہ عمل نہیں کر رہے، یعنی علماء سو۔ پھر ابو داؤد کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے، ان میں ایسی بدعات سرایت کر جائیں گی جس طرح ہلکا کتا، یہ ریبیز جو ہوتے ہیں، یہ کسی کو کاٹ جائے اور اس کے ایک ایک رگ و ریشے میں اس کا زہر پہنچ جائے نا، اس طرح میری امت میں ایسے فرقے ہوں گے کہ جن کے اندر بدعات کا زہر پہنچ جائے گا جس طرح کتا کاٹ جاتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا یہ کون سا کتا ہے جو کاٹ جائے تو آپ کے جسم کے اندر مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے نیگیٹو چیزیں انجیکٹ ہو جاتی ہیں؟ ظاہر ہے کسی کرکٹر، فٹ بالر، اسکواش کے پلیئر کے کاٹنے سے تو ایسا نہیں ہوگا، مولوی کے کاٹنے سے ہی ہوگا نا، کیونکہ دین کا کسٹوڈین اور دین سکھانے والا کون ہے؟ مولوی۔ تو یہ ہلکا کتا کون ہے؟ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ بریلویوں سے پوچھ لیں کہ دیوبندیوں کے علماء کیا ہیں، وہ کہیں گے بلعام بن باعورہ۔ ہاں، دیوبندیوں سے پوچھیں، کہیں گے بریلویوں کے علماء بلعام بن باعورہ۔ تو میں جو بات کر رہا ہوں اس کے اوپر اجماع امت ہے، ہاں ذہن میں رکھیے گا۔ میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے کہ جس کے اوپر اتفاق نہ ہو۔ وہ اپنی اینک لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ قرآن حکیم میں جو اللہ نے مختلف جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو گمراہی کے پیشواں ہیں یہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو اگر کسی بریلوی سے پوچھیں کیا اس سے مراد احمد بریلوی صاحب ہوں گے، کہ نہیں نہیں نہیں، یہ تو دیوبندیوں کے بارے ہے۔ دیوبندیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے احمد بریلوی کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں، وہ کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ نہ تسلی ہو تو المحند علی المفند اور حسام الارمین پڑھ کے آپ دیکھ لیں۔ شیطانی لشکر کہہ دیا ہے، کتا تے شاہی کوئی نہیں، شیطانی لشکر۔ شیطان سے بڑا تو اللہ کا کوئی دشمن نہیں نا، اس پلانٹ ارتھ پہ، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گمراہ شخص اگر کوئی ہے نا، شیطان ہے۔ تو یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں، صرف ہم نے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ آج بھی یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو مسئلہ سویڈن ہی جو ہے تو انجینئر صاحب ساڑھے مگر پہ گئے، اس لیے پڑھے ہیں کہ بھائی ان کی دشمنی تو سب پہ عیاں ہے، پوری دنیا کے لوگ انہیں برا کہہ رہے ہیں، تم لوگ جو ہے نا عزتیں اویل کر رہے ہو اللہ رسول کے نام کے اوپر، تمہارے جو چہروں کے اوپر میک اپ ہے نا یہ تو میں نہیں اتارنا ہے نا، ان سے ہمیں کم تکلیف ہے۔ تم نے ہماری نسلیں خراب کر دی، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم میں پہنچایا تم لوگوں نے، قرآن و سنت کے نام پہ جو تم بتاتے رہے، جو چورن بیچتے رہے، وہ ہمارے بڑے یہی سمجھتے رہے یہی قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے تو دنیاوی طور پر قرآن کو آگ لگانے سے کیا قرآن ختم ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ ہمیں ایک تکلیف ہوئی ہے نا تو ہم اس کا اظہار کریں گے۔ تو مجھے بتائیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائے جانے والے واقعے کے بعد آ کے وی لاگ بنایا کہ ہاں بھائی آج کے بعد میں 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں داڑھی رکھوں گا، اور آج سے ہی میں قرآن ترجمے سے پڑھوں گا، اور میں دیکھوں گا کہ میرے رب نے مجھ سے کیا کہا ہے، تم نے میری اس کتاب کو آگ لگائی ہے، میں آج سے اس کتاب کے مطابق عمل شروع کر دوں گا۔ ایک کوئی گل کر کے دسے، کوئی نہیں کرتا، نہ کوئی عالم نہ کوئی وائز کسی کو کہے گا کہ تم ایسا کرو، کیونکہ کتی چورا نہ رلی ہوئی ہے۔ ہاں، گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا جاتا ہے نا، اگر وہ چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر اس گھر کی حفاظت نہیں ہوتی۔
آپ کے بھی یہ علماء سو جن کو قرآن میں کتا کہا گیا، جنہیں سنن نبی داؤد میں نبی علیہ السلام نے کتا کہا، جنہیں قرآن میں گدھا کہا گیا، جنہیں بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے گدھا کہا، یہ بھی مل گئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ۔ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور اس بات کے اوپر کسی کی جرت ہی نہیں ہوتی کہ بولے، کہ ان کو للکارے کہ یار یہ کیا بات تم کر رہے ہو، یہ اسلام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو؟ کیا یہ قرآن و حدیث میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ ایک آیت تھی، انہوں نے جو میں نے اس کا بھی کھول دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے۔ اللہ نے کہا جو قرآن کو نہیں مان رہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو اہل ایمان ہے وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے، یہ ساتھ ہی لکھا ہوا ہے اسی آیت کے اندر، یہ کلپ کاٹا ہوا ہے انہوں نے۔ پرانی عادتاں نے نا جی، پوتڑیاں دے وگڑے نے، انجینئر صاحب دے کلپ نہیں کاٹ رہے، انہوں نے اللہ دے بھی کلپ کٹے ہوئے نے۔ یضل بہ کثیرا، اور ظالم انسان، کیا تجھے قرآن میں یہ آیت نظر نہیں آئی تھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ کتاب حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے، ھدی للناس، پوری انسانیت کے لیے، مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اور صحیح بخاری میں ہے محمد فرق بین الناس، محمد فرق ہے لوگوں میں حق اور باطل کے اندر۔ تو دیکھ لیں، نہ انہوں نے قرآن کو پکڑا ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پکڑا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھیں تو کہنا جی پیچھے اللہ رسول ہی ہے۔ ہاں، اللہ رسول پیچھے رکھنے واسطے نہیں ہے، اگے رکھنے واسطے ہے، پیچھے اللہ ہی رسول ہے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چندے کھائے ہیں تم لوگوں نے، جدادیں بنائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے کر لوگوں کو، مکے اور مدینے کے نام کی آوازیں لگا کر تم نے سواریاں سوار کی، لیکن پھینکی جا کے بغداد میں، اجمیر میں، دیوبند میں، بریلی میں۔ غداری کی ہے تم لوگوں نے، اور دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بلائے کتنی بڑی چھوڑ دی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اس تکلیف کا اندازہ آپ کو ہوگا جب آپ دعوت کا کام کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا انجینئر صاحب تو بہت نرم ہے، وہ تو خالی شعر پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ اور ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کے ساتھ غداری ان لوگوں نے کی ہے۔ اگر آج مسلمان اس واقعے کے بعد یہ ایک سبق لرن کر لینا کہ ہم نے خود بھی قرآن پڑھنا ہے ترجمے سے، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا ہے اور اپنی اولاد کو بھی سکھانا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ نقصان کچھ بھی نہیں ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے نا، وہ قرآن بتایا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرما دو قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ میں اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ تبلیغ کرے، ڈر سنائے۔ یعنی جو دعوت و تبلیغ کے لیے سلیبس ہے وہ قرآن ہے، فضائل اعمال یا فضائل سنت نہیں ہے، قرآن ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں، ڈر سنائیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرنے والا ہے۔ اور نبی الاسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر قرآن کو، یاد دہانی کو، جو اللہ کی یاد دلانے والی کتاب ہے، کتاب نصیحت ہے، ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی، نیا پیغمبر آ جاتا تھا، اب چونکہ پیغمبر کوئی نہیں آنا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے فرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت
حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اچھا یہ تو قرآن میں 4 جگہ لکھا ہوا ہے ایک ہی سورت کے اندر، یہ کہاں لکھا ہے کہ قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے مشکل ہے؟ تو ہے کوئی اس سے بھاگنے والا؟ اور یہ تو آپ کو مولوی کہہ رہے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان ظالموں سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ تو قرآن میں ایک سورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ تم بتاؤ یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ وہ میں نے بتایا، انہوں نے اللہ کا کلپ کاٹا تھا، اس کو بھی میں نے آج ایکسپلین کر دیا۔